تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. میں اس کے حمد اور تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کی پاکی بیان کرتا ہوں. اسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وہ بلند اور عظیم ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی. درود و سلام نازل ہو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر جو ان کے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے اس کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی جو کتاب ہے اس کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صحابی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم اے ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو. آیت الکرسی عظیم ترین آیت ہے کیونکہ یہ اسماء و صفات کے اصولوں کا جامع ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی وضاحت کی گئی ہے. تو آئیں ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی اہمیت پر غور کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 یا 60 سے زائد شاخیں ہیں جن میں افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے. چنانچہ وہ پاک ذات حق ہے، اس کی بات حق ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس کا دین حق ہے، اس کی کتاب حق ہے، اس نے جو خبر دی وہ حق ہے، جس کا حکم دیا وہ حق ہے. غرض ہے کہ اس کی ذات و صفات حق ہے. وہ کامل صفات اور خوبیوں والا ہے. اسی کی ذات ہے جو ازل سے ابد تک جلال و جمال اور کمال کی صفات سے متصف ہے اور ازل سے ابد تک اس کا احسان معروف ہے. الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. چنانچہ اس کی زندگی ایسی ہے کہ نہ تو اسے موت آئے گی اور نہ ہی وہ فنا ہوگی. اس کی زندگی دائمی بقا والی ہے جس کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے. اور قیوم یعنی ہمیشہ قائم رہنے والی صفت اس کے کمال بے نیازی اور کمال قدرت کو شامل ہے کیونکہ وہ بذات خود قائم ہے اور اسی کی وجہ سے دوسری چیزیں قائم ہیں. اس کے علاوہ دیگر تمام چیزیں اسی کی بدولت قائم ہیں. اس طرح اس کے یہ دونوں نام تمام صفات کمال کو شامل ہیں. اس لیے ان دونوں ناموں کے ذریعے اس سے مدد طلب کرنے والا گویا اس کے تمام ناموں اور تمام صفات کے ذریعے اس سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں سے بہت زیادہ دعا کرتے تھے اور جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ یہ دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے زندہ و جاوید اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ و جامد اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں تو اسے بخش دیا جاتا ہے اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو. جب مسلمان غور و فکر کرتا ہے اور یہ جان جاتا ہے کہ اس کا رب زندہ و جاوید اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے تو اسے قلبی سکون و اطمینان حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد وہ تدبر کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ برائیوں کے گناہوں سے بچ جاتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، یعنی وہ بلند و بالا ذات ان تمام عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے جو بندوں کے اندر آتی ہے، جس کی گواہی کے لیے کائنات کا حسن انتظام، زندگی کی روانی اور مخلوقات کی روزی کافی ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، ورنہ یہ کائنات تہس نہس ہو جائے گی، اس کی روانی میں بگاڑ آ جائے گا اور اس کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پالے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے.
جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور ستارے غائب ہو جاتے ہیں تو مومنوں میں سے کچھ لوگ اپنے پہلو کو بستروں سے الگ کر کے اس ذات سے سرگوشی کرتے ہیں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، پھر وہ ذات ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا عظیم و بلند رب ہر رات کے تیسرے پہر میں آسمان دنیا میں اترتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ لہو ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت، قدرت، اندازہ، فضیلت، حکم اور حکمت کے دائرے میں ہے۔ آسمان اور عظیم کائنات غرضے کے ساری چیزوں کا وہی خالق، مالک اور معبود ہے، اس کے سوا نہ تو کوئی معبود برحق ہے اور نہ ہی کوئی رب ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جس نے خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو ان سے اوجھل ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، باخبر ہے۔ وہ تاریک رات میں سیاہ پتھر پر رینگنے والی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے، بلکہ اس کی رگوں اور اس کے بدن میں دوڑنے والی غذا کو بھی دیکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور انہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی تر اور خشک دانہ نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ غرضے کہ اس کے علم کا احاطہ نہ تو کوئی مقرب فرشتہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بھیجا ہوا رسول کر سکتا ہے، تو پھر مستقبل کے علم کا دعویٰ کرنے والے یہ جوتشی، کاہن اور شعبدہ باز لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور یعنی اس کی کرسی آسمان اور زمینوں کو محیط ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ہے اللہ، کتنا بزرگ و برتر ہے وہ معبود، اور کتنی عظیم ہے اس کی قدرت۔ جب اس کی کرسی کا یہ حال ہے کہ وہ آسمان و زمین کو ان کے اور ان کے اندر کی چیزوں کی عظمت کے باوجود احاطہ کیے ہوئی ہے، تو پھر ان کے پیدا کرنے والے اور ایجاد کرنے والے کی عظمت کیا کہنا۔ غرضے کہ وہ پاک ذات اپنے علم، بے نیازی، فضل و انعام، سخاوت، قوت و عظمت، قدرت و حکمت اور مغفرت و رحمت میں نہایت وسیع ہے۔ اس لیے مسلمان ایسے رب کی عبادت کرتا ہے جس کی عطا ہر چیز کو شامل ہے اور اس کا فضل ہر خواہش و تمنا سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ سے مانگے اور کسی چیز کو اس سے بڑا نہ سمجھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مانگے تو زیادہ مانگے کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت کے بیچ میں اور اعلیٰ ترین جنت ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی وہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اور وہی حفاظت کرنے والی پاک ذات ہے جو مکلفین کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے شر، تکلیف اور مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی قبیل سے وہ دعا بھی ہے جسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اے اللہ، تو مجھے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں اور اوپر ہر جانب سے حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے سے دھوکہ دیا جاؤں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے حفاظت کرے، چیزوں سے اجتناب کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیک عورتیں اللہ سے ڈرنے والی اور شوہر کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت و مال کی اللہ کی حفاظت کی بدولت حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ غرضے کہ آیت الکرسی مسلمانوں کے لیے غنیمت اور ان پر اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں اس کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت یقینی ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. اور جب آپ بستر پر اور جب آپ اسے رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں تو اللہ کی جانب سے ایک حفاظت کرنے والا آپ پر متعین کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان آپ کے قریب نہیں جاتا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے اور ہمیں اور آپ کو ان کی آیتوں کو نفع بخش بنائے. میں اپنی بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ لوگوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تمام